الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک مسلمان جب دنیا سے جا رہا ہو، اپنے بچے، اپنی بچیاں، اپنی آئندہ نسل کے لیے اسے کیا اطمینان اور یقین دے کر دنیا سے جانا چاہیے؟ جانا میرے اور آپ میں ہر ایک نے ہے، اور ہر ایک کے پاسماندگان دنیا میں ہوتے ہیں، پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں. اللہ نے ایک پیغمبر کا ذکر فرمایا ہے، وہ جب دنیا سے جا رہے تو جانے کے وقت کیا اطمینان، کیا یقین چاہ رہے اپنی آئندہ نسل سے، کیا نصیحت کر رہے، کیا وصیت کر رہے. اللہ کرے ہماری زندگی کا کچھ نقشہ اپنے اس پیغمبر سے میل کھانے لگ جائے. اللہ کرے ہماری فکر اور ہماری ذہنیت بھی کچھ اس پیغمبر کی ذہنیت کے ساتھ، فکر کے ساتھ، رائے عمل کے ساتھ میل کھانے لگ جائے. دنیا سے جانے لگے ہیں، اطمینان چاہ رہے ہیں، یقین چاہ رہے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے پوتوں سے، اپنی آئندہ آنے والی نسل سے ایک اطمینان لے کر دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اور ایک نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں. عام طور پہ جب یہ گھڑی آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کاروبار کی تقسیم کیسے ہو، زمین کی تقسیم کیسے ہو، جو تجوریاں بھری ہیں ان کا کیا ہوگا. یہ بھی ایک عجیب سا عذاب ہوتا ہے کہ بس اوقات کماتے خوار ہوتا ہے، اور جب بہت اکٹھا ہو جاتا ہے تو فکر ہوتی ہے اب اس کا بنے گا کیا، اب اس کا بنے گا کیا. زندگی ساری اسی میں گزر جاتی. جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہی فکر سوار ہوتا ہے، جس چیز کی عظمت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، وہ لوگ دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہوتا ہے کہ اب اسے بچانا کیسے ہے، اسے سنبھالنا کیسے ہے، اسے بچانا کیسے ہے، سنبھالنا کیسے ہے. اللہ اکبر. بس اوقات ایسوں کی تو راتوں کی نیند ہی اڑ جاتی ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں سبھی کی نظریں اس مال پر ہوتی ہیں، اور یہی اس مال پہ سب سے بھاری نظر آتا ہے، اور سب کی نظریں اس مال پر ہیں. کیا حال ہوگا اس کا. تو ایک پیغمبر ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، کیا اطمینان چاہ رہے ہیں، کیا یقین چاہ رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیا نصیحت کر رہے، کیا وصیت کر رہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ابا نبی ہے، اسحاق دادا نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام چچا بھی نبی ہے. سبحان اللہ،
کیا مبارک فضا ہوگی اس گھرانے کی، اس خاندان کی۔ نبوت کا ایک مبارک سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت یہ پیغمبر کی داستان سنا رہے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اس دنیا میں سب سے بڑا دور اندیش ہوا کرتا ہے، پیغمبر سب سے بڑھ کر روشن خیال ہوا کرتا ہے، پیغمبر اپنی اولاد اور اپنی نسل کا سب سے بڑا خیرخواہ ہوا کرتا ہے، پیغمبر اپنی اولاد کا، اپنی آئندہ نسل کا سب سے بڑا خیرخواہ ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے کوئی بہتر نہیں سوچ سکتا، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی اپنے لیے، اپنی اولاد کی بہتر خیرخواہی، بہتر فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ایک پیغمبر کی داستان سنا رہا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت کا وقت قریب آ گیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، خاندان کے بڑے تھے سب کو اکٹھا کیا۔ ابن کا لفظ سب پہ استعمال ہوتا ہے، بیٹوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پوتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، دیکھو میں جانے کو ہوں اور میری پشت قبر کی مٹی کو لگنے کو ہے، میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہونے والا ہوں، منومن مٹی میرے اوپر ڈال دی جائے گی اور میرا تمہارا رشتہ تعلق منقطع ہو جائے گا، میں تم سے دور چلا جاؤں گا، پردے میں ہو جاؤں گا، لیکن مجھے اطمینان چاہیے، مجھے یقین چاہیے، مجھے ایک اطمینان چاہیے۔ جو ساری زندگی میں نے تمہیں ایک ماحول دیا ہے، حلال کھلایا ہے، تربیت کی ہے، تمہارے دائیں بائیں ہر لحاظ سے تمہاری حفاظت کی ہے کہ تم اللہ کے وفادار فرما بردار رہو، تم اللہ کے وفادار اور فرما بردار رہو۔ بس مجھے اطمینان چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے جانے کے بعد تم اس راہ کو کہیں بدل تو نہیں دو گے، تمہارا یہ اللہ سے رشتہ کہیں ٹوٹ تو نہیں جائے گا، کہیں اللہ کی وفاداری میں کمی اور کمزوری تو نہیں آئے گی، کہیں اللہ کی بندگی میں، کہیں تمہاری زندگی میں کمی اور کوتاہی تو نہیں آئے گی۔ بس مجھے جاتے ہوئے یہ اطمینان چاہیے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، قرآن کہانی نہیں سناتا، محض داستانیں نہیں سناتا، قرآن کا ہر لفظ ایک اپنے اندر پیغام اور ایک سبق رکھتا ہے۔ مسلمانوں، تم آج جہاں کھڑے ہو، کیا تمہارے معاشرہ اور تمہاری ذہنی فکر بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے اولاد سے تمہیں بھی آج یہ اطمینان کی ضرورت ہے؟ کیا آج تمہارے معاشرے اور سوسائٹی اور تمہارے گھروں میں ایمان اور اللہ کی فرما برداری کی یہ قدر و قیمت ہے کہ جاتے ہوئے بھی تمہیں یہی فکر ستا رہی ہو؟ کیا آج بھی تمہارے معاشرے اور سوسائٹی اور تمہارے گھروں میں ایمان اور اللہ کی فرما برداری کی یہ قدر و قیمت ہے کہ موت کے وقت بھی تمہیں یہ فکر ستا رہی ہو؟ کیا ہمارے زندگی میں ایمان اسلام کی یہ قدر و قیمت ہے؟ قرآن تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے، قرآن تو ایک سانچہ دے رہا ہے، ایک پیمانہ دے رہا ہے۔ مسلمانوں، اپنی زندگی کو اس میں تولو تو صحیح، اپنی زندگی کو اس میں تولو تو صحیح، کہاں کھڑے ہو؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک۔ اور میرے عزیزو، ایمان کی قدر و قیمت کا معیار کیا ہے؟ ایمان کا قدر و قیمت کا معیار کیا ہے کہ واقعی میرے دل میں ایمان کی عظمت ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
جب تک کفر سے اور کفریہ زندگی سے، کفریہ طور طریقوں سے، کفریہ عقائد اور نظریات سے نفرت نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان بعد میں، پہلے کفر سے نفرت ضروری ہے، کفر کے طور طریقے سے نفرت ضروری ہے، ایمان بعد میں ہے۔ لا الہ پہلے نفرت ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ کفریہ زندگی سے نفرت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کفر کے بارے میں اگر تیرے دل میں، تیری اولاد کے دل میں نرمی آ گئی تو خطرہ ہے ایمان چلا جائے گا۔ ایک دن ایسا نہ ہو تیرا بیٹا مرتد بن جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کفر کے طور طریقوں کو اپنانے پہ فخر کرنے لگے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سب سے پہلے کفریہ زندگی سے نفرت ہے، اس کا انکار ہے۔ اگلی بات ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر ایمان ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے ایسا کر لیا اس نے واقعی ایک مضبوط کڑے کی پناہ لے لی، واقعی اس نے ایک مضبوط کڑے کی پناہ لے لی، جس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا جو اسے ہر خطرے اور ہلاکت سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ واقعی دل و دماغ میں ایمان کی عظمت، ایمان کی اہمیت ہے، کفر کی زندگی سے نفرت ہو، کفر کی زندگی سے نفرت ہو۔ پہلے کفر کی تعریفیں زبان پہ آتی ہیں، کفریہ طور طریقوں کی تعریفیں زبان پہ آتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اسلام بھی زندگیوں سے نکل جاتا ہے، اسلام بھی ایک زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، کافر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے یوں فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا سے یوں کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور ہوتا ہے۔ اللہ کی بندگی کے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے ایک حیوان کی زندگی ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کے بغیر زندگی ایسی جیسے ایک حیوان کی زندگی ہوتی ہے، جیسی ایک حیوانی زندگی ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا دنیا سے نفع اٹھا رہے جیسے کوئی حیوان اٹھاتا ہے، بندگی اللہ کی کوئی نہیں، ایسا ہے جیسے حیوان ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ، روئے زمین پہ بدترین مخلوق ہے جس کے جینے مرنے کا مقصد صرف دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، جس کے جینے مرنے کا مقصد صرف دنیا سے نفع اٹھانا ہے، روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے۔ اپنی اولاد پہ نظر رکھو، اپنی نئی نسل پہ نظر رکھو کہ ایمان اور اللہ کی فرما برداری کی قدر و قیمت ان کی زندگی میں کتنی ہے، کس سطح پہ میرے بچے کھڑے ہیں، میری اولاد کس سطح پہ کھڑی ہے۔ یہ تو ایک حیوانیت کی زندگی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی کی اہمیت ختم ہو جائے، یہ تو ایک جانوروں کی زندگی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کا کھانا ختم ہو جائے۔ وہ تو ایک حیوان ہے جن کا سوچ اور فکر صرف کھانے اور پینے تک رہتی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی، اس کا اول آخر جینا مرنا صرف اس پر ہے کہ اللہ کے فرما برداری پہ جینا ہو، اس پہ موت آ جائے۔ تو ایک پیغمبر کی یہ خوبصورت داستان، ایک بڑھیا نصیحت کہ اپنی اولاد سے، اپنی آئندہ نسل سے اطمینان چاہ رہے کہ یہ بتاؤ تم اللہ کے فرما برداری وفاداری پہ رہو گے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ابا جان، دادا جان کیوں گھبراتے ہیں؟ ہمارے رگوں میں ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا علیہم السلام ان کا خون دوڑ رہا ہے،
آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہمارے رگوں میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام ان کا خون دوڑ رہا ہے. آپ حوصلہ رکھیں، آپ اطمینان سے جائیے، آپ فکر نہ کیجئے. ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا اور جینا مرنا اس کی فرما برداری پر ہوگا. ہمارے زندگی کا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اس کی فرما برداری پر ہوگا. اور کہنے لگے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہماری زندگی ہوگی اس کی فرما برداری پر. میرے عزیزو، اللہ کرے میں اپنے بچوں کو ایسا ماحول دے سکوں، ہم اپنی آئندہ نسل کو ایسا ماحول دے سکیں کہ آپ کو جاتی ہو وہ یہ تسلی دے کہ ابا جان آپ تو جا رہے ہیں لیکن اطمینان رکھیے، ہم اللہ کی وفاداری کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیشہ آپ کو نیکیوں کا تحفہ دیتے رہیں گے، ہم ہمیشہ آپ کو نیکیوں کا صلہ دیتے رہیں گے، ہماری طرف سے ہمیشہ نیکیوں کا تحفہ آپ کے دربار تک آتا رہے گا. اللہ کرے ہم اپنے بچے بچیوں کو ایسا ماحول دے سکے. دکھ ہوتا ہے، ابا چلا گیا، اماں چلی گئی، بیٹے کو جنازے کے الفاظ دعا پڑھنا نہیں آتے، قرآن کی چند آیتیں نہیں آتی، مولا کے سامنے جھکنا اسے نصیب نہیں ہے. کون سی مسلمان کی اولاد پالی ہے بھائی؟ کون سی مسلمان کی پرورش کی ہے؟ کیسی اولاد وجود میں آئی ہے جس کا جینا مرنا ہی دنیا ہو بن جائے؟ قرآن اسے حیوانیت کی زندگی کہتا ہے. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. یہ کافر ہیں جن کا زندگی کا جینا مرنا صرف دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ تو حیوان ہیں، حیوانوں کی طرح زندگی سے فائدہ اٹھا رہے. اولئک الانعام بل هم اضل. صرف حیوان نہیں، اس سے بھی گئے گزرے ہوئی ہے. کتا بھی دنیا میں کھاتا پیتا ہے پھر بھی مالک کی سن لیتا ہے بھائی، اور اس کی سنتا ایسا ہے کہ رات بھر اس کے دروازے پہ چوکٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، رات بھر اس کی چوکٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ کیسا انسان ہے؟ کھائے بھی اس کا، پی بھی اس کا، پہنے بھی اسی کا، اور جس کے جسم میں لاکھوں کروڑوں نعمتیں بھی اس محسن حقیقی کی اگر نہیں ہے تو اس کی بندگی نہیں ہے تو اس کی زندگی میں اس کی بندگی نہیں ہے. یہی تو سراسر شرمندگی ہے، یہی تو سراسر رسوائی اور شرمندگی ہے. تو میرے گھر کا ماحول، میرے بچوں کا تعلیمی ماحول، میرے دائیں کا ماحول، اللہ کرے میں اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسل کو یہ دے سکوں کہ کل مجھے حوصلہ ملے، کل مجھے اطمینان ملے، کل مجھے یہ پیغام ملے کہ ابا آپ ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، حوصلہ رکھیں. اسی وفاداری کے راستے پہ چل کر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، اسی رب کی وفاداری کے راہ پہ چل کر ہماری آپ کی ہمیشہ کی ملاقات ہوگی. یہ اطمینان بھرے جملے اولاد کی زندگی میں نظر آئے، یہ مسلمان کی ذہنیت ہونی چاہیے، یہ مسلمان کی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی اولاد کو اس سطح پہ تیار کیا ہے، ایسی تربیت کی ہے، ایسا تعلیمی ماحول دیا ہے. تو یہ پیغمبر کی یہ داستان، اللہ کا یہ پیغام مجھ اور آپ کو موت کی اس گھڑی پہ جاتے ہوئے ہمیں کیا احساس کے ساتھ جانا چاہیے، کس احساس کے ساتھ جانا چاہیے، کس فکر کے ساتھ جانا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے بچوں کو کس سطح پہ تیار کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچے اور بچیوں میں ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے اور انہیں ہمیشہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا